بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کل کے سبق میں یہ بتایا گیا کہ نبوت اور رسالت میں فرق ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یا یہ کہ دونوں ایک ہیں۔ تو اس تعلق سے دو قول آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے، اور دوسرا قول تھا کہ نہیں دونوں مترادف ہیں۔ یہ دوسرا قول علامہ ابن حمام نے اختیار کیا ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب المسائرہ میں اس کو محققین کی جانب منسوب کیا ہے کہ یہ قول جو ترادف والا ہے وہ محققین کا قول ہے، اور پھر اس پر پورا اطمینان بھی کیا ہے، گویا یہ قول ان کے نزدیک مختار ہے۔ مگر اسی جگہ پر ان کے شاگرد علامہ ابن حمام کے شاگرد ابن ابو شریف، کمال ابن ابو شریف نے جو اس کی شرح لکھی ہے، شرح مسائرہ یعنی مسامرہ، اس میں ان کے اس قول کا رد بھی کیا ہے، رد کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اب آگے علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اس تعلق سے مزید تنقیح کرتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری نے جو شرح فقہ اکبر میں فرمایا اس کا ذکر کریں گے، اور اسی کے حوالے سے امام قاضی عیاض نے جو کہا اس کا ذکر کریں گے۔ پھر آگے چل کر کے اسماعیل دہلوی نے جو وحی کو ثابت کیا ہے اپنے شیخ کے لیے، اگرچہ اسے وحی باطنی کہا ہے، تو اس کا بھی ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں قال القاری فی شرح الفقہ الاکبر، ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں فرمایا۔ الفقہ الاکبر یہ امام اعظم علیہ الرحمہ کی کتاب ہے جو علم کلام میں ہے، اس کی شرح ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ ملا علی قاری نے اس شرح کے اندر فرمایا ثم فی تقدیم النبوۃ علی الرسالۃ اشعار لما هو مطابق فی الوجود من عالم الشہود۔ پھر نبوت کو رسالت پر مقدم کرنے میں اس بات کا پتہ دینا ہے جو وجود میں موجود ہونے میں عالم شہود کے مطابق ہے، وَإِيمَاءٌ إِلَى مَا هُوَ الْأَشْهَرُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا۔ اور ایسا کرنے میں، نبوت کو رسالت پر مقدم کرنے میں، اس قول کی جانب اشارہ ہے جو نبی و رسول کے درمیان فرق کے بارے میں مشہور قول ہے۔ کیا مشہور ہے؟ کہ بِأَنَّ النَّبِيَّ هُوَ أَعَمُّ مِنَ الرَّسُولِ، کہ نبی وہ رسول سے عام ہے۔ کیسے؟ اِذِ الرَّسُولُ مَنْ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ، کیونکہ رسول وہ ہے جسے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو۔ پیچھے آپ کو بتایا جا چکا ہے تبلیغ کا مطلب کیا ہوا، یعنی ان احکام، اس وحی کی تبلیغ جو اس رسول پر کی گئی ہے۔ وَالنَّبِيُّ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يُؤْمَرَ بِالتَّبْلِيغِ أَمْ لَا، اور نبی وہ ہے جس کی جانب وحی تو کی گئی عام عظیم کہ اسے اس وحی کی تبلیغ کا حکم دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ دیکھیے، تو اس میں یہ ہوا کہ رسول اور نبی میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جیسے انسان اور حیوان میں۔ تو جس طریقے سے ہر انسان حیوان ہے،
لیکن ہر حیوان کا انسان ہونا ضروری نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر رسول نبی ہے، مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، کیونکہ رسول کے اندر دو صفت ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی جانب وحی کی گئی ہو، وحی شرع کی گئی ہو، اور دوسری صفت یہ کہ اس وحی کی تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہو۔ اور نبی کے اندر صرف ایک چیز ہے کہ اس کی جانب وحی کی گئی ہو اور اسے تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ تو دونوں کے درمیان فرق ہو گیا، یعنی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو گئی۔ دیکھیے یہ جو ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں، فقہ اکبر کی شرح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ پھر نبوت کو رسالت پر مقدم کرنے میں، چونکہ حضرت امام اعظم نے متن کے اندر لکھا ہے، بتایا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جیسے فرمایا والانبیاء معصومون، اس طریقے سے پھر آگے چل کر کے فرماتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ وعبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہی عبارت جو امام اعظم نے ذکر کی متن کے اندر، عقیدہ بیان کیا حضور کے بارے میں، تو اسی عبارت کے اوپر آپ نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیے اس میں حضور کے بارے میں حرف عطف کے طور پر نبی کا بھی ذکر ہے اور رسول کا بھی ذکر ہے، اور دونوں میں حرف عطف ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نبی کا ذکر پہلے ہے اور رسول کا ذکر بعد میں ہے۔ تو اسی کے اوپر یہ شرح کرتے ہیں کہ دیکھیے امام اعظم نے یہاں پر جو نبی یہو پہلے کہا اور رسول ہو بعد میں کہا، یہ عطف ہونا ہے تو خود ہی بتا رہا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، دونوں مترادف نہیں ہیں۔ لیکن ایک دوسری چیز بھی اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ یہاں ذکر کے اندر امام اعظم نے جو نبی کی رسول پر تقدیم کی ہے تو اس میں اس کی جانب اشارہ ہے جو وجود میں عالم شہود کے مطابق ہے۔ دیکھیے عالم شہود کیا ہے؟ عالم شہود یہی ظاہری دنیا، اس میں چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ تو جب چیز اس عالم دنیا میں، عالم ظہور میں واقع ہو جائے، موجود ہو جائے، دکھنے لگے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ عالم شہود میں آ گئی۔ مثلاً آپ یہ کہیں کہ ہم ایسا کریں گے، کوئی کام آپ نے بتایا کہ ہم ایسا کریں گے، تو ایسا کرنا یہ تو آپ کے خیال میں ہوا، آپ کے ارادے میں ہوا، لیکن ابھی وہ عالم شہود میں اس کا وجود نہیں ہوا، دکھ نہیں رہا۔ جب آپ کرنے لگیں گے تو کہا جائے گا کہ آپ نے جس کام کا عزم کیا تھا وہ ابھی عالم شہود میں نہیں تھا پہلے، اور اب آ گیا ہے عالم شہود میں، یعنی اب وہ دکھنے لگا، ظاہر ہو گیا ہے۔ تو بتانا ہی چاہتے ہیں کہ دیکھیے عالم شہود میں، عالم ظہور میں نبوت اور رسالت کا جو تحقق ہے تو اس کے درمیان بھی ترتیب یہ ہے کہ پہلے نبوت سے سرفراز ہوگا وجود میں، عالم ظہور میں، پھر رسالت سے۔ اب وہ کیسے ہے؟ دیکھیں وہ اس طرح سے ہے کہ نبوت کے لیے یہ ہے کہ اس کی جانب وحی شریعت کی جائے، اور رسالت کے لیے ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ اسے اس کی تبلیغ کا حکم دیا جائے۔ تو جب یہ عالم شہود میں آئے گا تو پہلے کیا پایا جائے گا؟ پہلے یہی پایا جائے گا کہ اس کی جانب وحی کی جائے گی، وحی شرع کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ وجود میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسے حکم ہوگا کہ تم اس کی تبلیغ کرو، اور پھر تبلیغ اس کی بعد میں ہوگی، یعنی عالم ظہور میں وہ بعد میں آئے گی۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم نے جو یہاں پر نبوت کی رسالت پر تقدیم کی ہے سرکار علیہ السلام کے لیے، تو اس میں اطلاع ہے اس کی جانب، بتانا ہے اس چیز کو جو وجود میں عالم ظہور کے مطابق ہے، کہ عالم ظہور کے اندر موجود ہونے میں یہی ترتیب ہے۔ اور پھر اس بات کی جانب بھی اشارہ اس میں ہو رہا ہے
کہ جب دو چیزیں بیان کی کہ اور اس میں ایک پہلے ہے ایک بعد میں ہے، عالم ظہور میں بھی ایک چیز پہلے موجود ہوتی ہے دوسری بعد میں موجود ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ اگر دونوں ایک چیزیں ہوتی تو پھر ایک ساتھ واقع ہوتی۔ پھر وَإِيمَاءٌ إِلَى مَا هُوَ الْأَشْهَرُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، اور اس تقدیم و تاخیر میں اس بات کی جانب اشارہ ہے، یعنی اس موقف کی جانب، اس مذہب کی جانب یا اس قول کی جانب جو نبی و رسول کے درمیان فرق کے بارے میں مشہور تر قول ہے۔ مشہور تر قول کیا؟ وہ یہی ہے کہ بِأَنَّ النَّبِيَّ هُوَ عَامٌّ مِنَ الرَّسُولِ، کہ نبی یہ رسول سے عام ہوا کرتا ہے۔ کیسے عام ہوتا ہے؟ کہ اِذِ الرَّسُولُ مَنْ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ، اس لیے کہ رسول وہ ہے جسے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو، یعنی وحی شرع کی گئی ہو اور پھر اس کے بعد اس پر مزید یہ کہ اسے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو۔ وَالنَّبِيُّ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ، اور نبی وہ ہے کہ جس کی جانب وحی کی گئی ہو۔ رہی بات تبلیغ کی تو عام من ان یؤمر بالتبلیغ ام لا، عام اس سے کہ اسے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو، اگر تبلیغ کا حکم دیا گیا ہوگا تو نبی کے ساتھ ساتھ وہ رسول بھی ہو جائے گا، ام لا، یا حکم نہ دیا گیا ہو تو صرف نبی ہی رہ جائے گا، نبی یہ محض رسول نہیں ہوگا۔ قال القاضی عیاض، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ امام قاضی عیاض نے شفا میں کہا، یہ عبارت بھی شرح فقہ اکبر کی مسلسل یہ عبارت ہے، آگے 3 سطروں تک بمن لا یؤمر الی آخر، الی آخری تک، الی آخری سے اشارہ کر دیا کہ آخر تک پڑھ لیجئے، لا یؤمر تک، یہ پوری عبارت مسلسل ہے ملا علی قاری کے جو شرح فقہ اکبر میں ہے۔ اسی کے اندر کہتے ہیں امام قاضی عیاض نے کہا والصحیح الذی علیہ الجمہور ان کل رسول نبی من غیر عکس، کہ وہ صحیح قول جس پر جمہور ہیں یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں، من غیر عکس، بغیر اس کے برعکس کے، یعنی اس کا برعکس نہیں کہ ہر نبی رسول بھی ہو۔ پھر وہو اقرب من نقل غیرہ الاجماع علیہ، اور یہ قول یعنی یہ جو کہا ہے کہ جمہور کا جو قول ہے کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، تو یہ قول صحت کے درستگی کے زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے جو ان کے علاوہ نے من نقل غیر الاجماع، جو ان کے علاوہ نے اس پر اجماع کیا ہے، اجماع نقل کیا ہے۔ دیکھیے ان کے علاوہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے، کیا اجماع ہے؟ کہ نبی اور رسول کے درمیان یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مخالفت نہ کرے، تو یہ اجماع جو نقل کیا کا قول کیا ہے تو یہ صحت کے اور درستگی کے زیادہ قریب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ نبی رسول کے درمیان فرق کا جو مسئلہ ہے کہ یہ جو فرق کا قول ہے اس پر اجماع جو کہا بعض لوگوں نے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ درستگی کے زیادہ قریب نہیں، درستگی کے زیادہ قریب یہ ہے کہ کہا جائے کہ جمہور کا یہ قول ہے، یعنی اکثر علماء کا یہ قول ہے، اجماع نہ کہا جائے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ امام قاضی عیاض نے کیا کہا کہ صحیح قول جس پر جمہور ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ جس پر اجماع ہے، جمہور ہے یہ اکثریت کہ ہر رسول نبی ہے، اس کے برعکس نہیں، یعنی عموم خصوص کی مطلق کی نسبت والا جو قول ہے یہ جمہور کا ہے۔ تو جمہور کا قول اسے بتانا، اس پر اجماع نہ بتانا، تو یہ صحت کے زیادہ قریب ہے بنسبت ان کے علاوہ، یعنی امام قاضی عیاض کے علاوہ کے اس قول پر اجماع نقل کرنے کے، کہ بعد دوسرے لوگوں نے جو اس قول پر اجماع نقل کیا وہ درست نہیں ہے۔ کیوں اجماع کا قول درست نہیں ہے؟ کہہ رہے فَنَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْخِلَافَ فِيهِ، کیونکہ فائے تعلیلیہ، کیونکہ غیر واحد بہت سے لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف نقل کیا ہے، کہ سب لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں کہ دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ چنانچہ کہا گیا النبی مختص بمن لا یؤمر، کہا گیا کہ نبی وہ خاص ہے اس کے ساتھ جسے حکم تبلیغ نہ دیا گیا ہو۔ اور آگے کی عبارت ہے
وقیل، تو اسے دیکھیے فرق معلوم ہو گیا، کیا اختلاف نقل کیا. ایک قول یہ ہے کہ نبی خاص ہے اس کے ساتھ جسے تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو، تو پتہ چل گیا کہ فرق دونوں میں، کیونکہ رسول وہ ہے جسے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو. تو ایک قول تو یہ ہو گیا وہی. اور آگے کی عبارت ہے جس کو الی آخری سے اشارہ کر دیا ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. وقیل ہما مترادفان، اور دوسرا قول یہ کیا گیا کہ یہ دونوں مترادف ہیں، نبی اور رسول. اور پھر آگے عبارت ہے واختارہ ابن الحمام، اور علامہ ابن حمام نے اسی کو اختیار کیا ہے، یعنی مترادف ہونے کے قول کو اختیار کیا ہے. یہاں پر بھی جو ہے ملا علی قاری نے علامہ ابن حمام کا جو موقف ہے، ان کا مختار ہے، اس کا ذکر کر دیا. پھر آگے لکھتے ہیں اسی میں والازہر انہما متغائران، مگر زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں متغائر ہیں. دلیل کیا ہے؟ لقولہ تعالی، یعنی قرآن سے دلیل پیش کر رہے ہیں اور حدیث رسول سے بھی. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے تم سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی بھیجا. اور آگے کی وہ ہے کہ مطلب نہیں کہ بالکل بھیجا ہی نہیں، وہ آگے استثناء اس کا آ رہا ہے. تو اب اس میں دیکھیے کیا اس آیت سے کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ رسول کے اوپر نبی کا عطف ہے، کہ کوئی رسول بھی نہیں بھیجا، رسول تو چھوڑیے کوئی نبی بھی ہم نے نہیں بھیجا. اور آگے آیت ہے شاید وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا احرال. اور پھر اس کے بعد جو ہے حدیث بھی پیش کی ہے، اس سے ثابت کیا ہے کہ دونوں کے درمیان تغایر ہے. یہ پوری عبارت ہے جس کی جانب اشارہ الی آخری سے کیا ہے. والنسب، یعنی اس کا عطف قال القاری پر ہے، اس کا عطف اس پر ہے قال القاری پر. اور قال القاری یہ کون کہہ رہا ہے؟ یا علامہ فضل رسول بدایونی کہہ رہے ہیں کہ ملا علی قاری نے یہ باتیں شرح فقہ اکبر کے اندر ذکر کی ہیں. اور کیا کیا ہے؟ وَنَسَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ إِلَى الْجُمْهُورِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَالْمِرْقَاتِ. اور ملا علی قاری نے اس مذہب کو، یعنی تغایر والا جو مذہب ہے، اس کی نسبت اس کتاب یعنی شرح فقہ اکبر میں اور مرقات جو شرح مشکات ہے، اس کی متعدد جگہوں پر اس مذہب کے نسبت جمہور کی جانب کی. یعنی کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ مذہب مجمع علیہ ہے، اس کے اوپر اجماع، ایسا نہیں کہا، بلکہ یہی کہا کہ یہ مذہب جمہور کا ہے. تو اس لیے یہی زیادہ صحت کے قریب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ مذہب تغایر جو ہے، تغایر والا مذہب، دونوں کے درمیان فرق والا مذہب، یہ جمہور کا ہے. بات ختم ہوئی یہاں پر نبی اور رسول کے درمیان فرق کی، جس سے یہ کھل کر کے بات سامنے آئی کہ نبی اور رسول کے درمیان جمہور کا مذہب یہ ہے کہ فرق ہے، تغایر ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. اب آگے دیکھیے اسماعیل دہلوی کے بارے میں، جیسا کہ پیچھے اس کی عبارت کا ترجمہ گزرا اور آگے بھی آئے گی. اس نے کیا کہا اپنے شیخ کے بارے میں، سید احمد رائے بریلوی کے بارے میں، کہ ان کے اندر ابتدائے فطرت ہی سے راہ نبوت کے جو کمالات ہیں وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں. اور بہت سی طرح طرح کی باتیں اس نے کہی ہیں، لہذا ان کو جو ہے وہی. اب رہی بات کہ پھر آگے چل کر کے کہا ہے کہ انہیں جو علوم شریعت حاصل ہوئے ہیں تو وہ علوم شریعت رسمی طور پر علوم کو پڑھنے سے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس وحی کے ذریعے ہوئے ہیں جن کو عرف شرع میں نفس فی الروح کہا جاتا ہے. اور بعض ارباب کمال نے اسے وحی باطنی کہا ہے، یعنی لفظ وحی کا اطلاق اس پر کیا ہے جو اسے الہام ہوتا ہے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وَكَبِيرُ النَّجْدِيَّةِ لَمْ يُبَالِ مِنْ إِثْبَاتِ النُّبُوَّةِ بِالْمَعْنَى الْمَشْهُورِ الْمُخْتَارِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْمَذْكُورِ الَّذِي هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَهُ فِي كِتَابِهِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ لِشَيْخِهِ وَلِمَنْ هُوَ أَدْوَنُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ. اور نجدیوں کے بڑے سرگنا نے، یعنی اسماعیل دہلوی کی جانب اشارہ ہے، نے نبوت کو معنی مشہور کے ساتھ جو جمہور کا مختار ہے
اور خود اس کی کتاب صراط مستقیم میں مذکور ہے اور اس کا بھی مختار ہے، یعنی اسماعیل دہلوی کا بھی، تو اس نبوت کو اس معنی مشہور کے ساتھ اپنے شیخ کے لیے اور اپنے شیخ کے سے کمتر کے لیے اسی کتاب صراط مستقیم میں ثابت کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کی، یعنی ثابت کیا اور اس کے اوپر کوئی پرواہ نہیں کی، ارے ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کما مرہ، جیسا کہ پیچھے گزرا ہم نے اشارہ کیا، وہ سیجیء، اور ان قریب آگے آئے گا۔ قال القاضی، دیکھیے امام قاضی کہہ رہے ہیں آگے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صراحت کے ساتھ نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ بھی کافر ہے، اور اسی طریقے سے نبی ہونے کا دعویٰ تو نہ کرے، مگر ایسی چیز کا دعویٰ کرے جس سے نبوت لازم آتی ہے، جیسے یہ دعویٰ کرے کہ مجھے وحی آتی ہے حالانکہ وحی نہیں آتی ہے، تو پھر وہ کافر، یعنی دونوں کافر ہیں۔ تو یہاں پر اگرچہ اس نے نبوت کو ثابت نہیں کیا ہے لیکن وحی نبوت کو اس نے ثابت کیا، اس وجہ سے وہ بد مذہبی سے بچ نہیں پائے گا، اس کا قول جو ہے یہ قول کفر ہوگا۔ قاضی عیاض نے کہا وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَى مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَدَّعِ النُّبُوَّةَ، اور اسی طریقے سے کافر ہوگا وہ شخص جو ان میں سے یہ دعویٰ کرے کہ اس کی جانب وحی کی جاتی ہے، یہ مدعیان نبوت کے بارے میں ہے کہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس کی جانب وحی کی جاتی ہے، اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے تو اس کا بھی حکم ہی، یعنی وہ بھی کافر ہے، الی آخر ہی، یعنی اخیر تک یہ عبارت ہے۔ اتنے سے مفہوم سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرے جب تو کافر ہے ہی، لیکن اگر نبوت کا صراحت کے ساتھ دعویٰ نہ کرے مگر ایسی چیز کا دعویٰ کرے کہ جس سے جو نبوت کے لیے ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ کافر ہوگا۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا کہے کہ میری جانب وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی جانب کوئی چیز وحی نہیں کی گئی ہے۔ تو دیکھیے جھوٹا بہتان باندھے، یہ کہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، یا یہ نہ کہے مگر اس کے لازم میں سے جو چیز ہے وہ کہے کہ میری جانب وحی کی گئی ہے، تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ دیکھیے اب اس پر یہ مصنف کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ مُسْتَنَدُ الْقَاضِي الْقُرْآنِ، یہ عبارت بھی جو آیت نقل کی ہے یہ بھی امام قاضی عیاض کی ہے۔ بس پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر اس بات کے اوپر، اپنے اس دعوے کے اوپر آیت کریمہ پیش کی ہے جسے ثابت کیا ہے کہ صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرے جب بھی وہ کافر ہے، اور اگر وحی کے آنے کا دعویٰ کرے جب بھی وہ کافر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَ مُسْتَنَدُ الْقَاضِي الْقُرْآنَ، اور چونکہ امام قاضی عیاض کا مستند اور ان کا مستدل دلیل جو ہے وہ قرآن ہے، اس سے دلیل پیش کی ہے، فَالْكَلَامُ عَلَيْهِ لَا يَلِيقُ بِأَهْلِ الْإِيمَانِ، لہذا اس قول کے اوپر، ان کے اس موقف کے اوپر مومنین کے لائق نہیں ہے کلام کرنا، کہ کوئی اس کے اوپر کلام کرے، نکتہ چینی کرے۔ وَإِن تَكَلَّمَ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اگرچہ قرن شیطان نے اس پر کلام کیا ہے، شیطان کے سینگ نے جو شیطان کی باتیں کرتا ہے۔ وَصَرْفُ الْوَحْيِ عَنِ الْعُرْفِ الشَّرْعِي إِلَى أَنْوَاعِ الْإِلْهَامَاتِ وَغَيْرِهَا الَّتِي سُمِّيَتْ وَحْيًا تَشْبِيهًا بِالْوَحْيِ إِلَى النَّبِيِّ كما ذکرہ القاضی لا یخرجہم من الخذلان، اور وحی کو اس کے معروف شرعی معنی سے الہامات وغیرہ کی ان قسموں کی جانب پھیر دینا کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی جانے والی وحی سے تشبیہ دے کر وحی نام دیا جائے، جیسا کہ امام قاضی عیاض نے ذکر کیا ہے، ایسا کرنا یہ ان لوگوں کو بے دینی سے نہیں نکال پائے گا۔ یعنی وہی تو کہہ دیا لیکن اب اس کو جو ہے اس معنی سے نکال کر کے الہامات کی جانب کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ تو نبی کی وحی سے مشابہ ہے لہذا اسے بھی وہی کہتے ہیں۔ اس طرح کی اگر تعویل کرے
تو کہہ رہے ہیں کہ اس تعویل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. الا ان کبیرہم مصرح بوحی الشرع، علاوہ ازیں ندیوں کے سرگنا نے وحی شریعت کی صراحت کر دی ہے. اس لیے وحی شریعت کی جب صراحت کر دی ہے تو پھر اب اس میں تعویل کا کوئی فائدہ نہیں. فلا ينفعهم هذا الطغیان، لہذا یہ سرکشی ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہ دے گی.